أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھو اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرمائیے، بے شک آپ توجہ فرمانے والے مہربان ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں پہلی آیت میں تو یہ بتلایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بتلایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنی ہے۔ وہ بھی تیار ہو گئے اور تعمیر شروع کر دی۔ اللہ نے جو جگہ بتلائی، نشانات بتلائے، بنیادیں اٹھانا شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر دیتے جاتے، ابراہیم علیہ السلام لگاتے جاتے، اور جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو پھر ایک پتھر نیچے رکھا، اس کے اوپر چڑھ کر تعمیر کرتے گئے۔ اسی پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جیسے کل بھی گزرا۔ تو فرمایا جب یہ تعمیر کر رہے تھے اسی دوران اللہ سے دعائیں بھی کر رہے تھے۔ ایک دعا تو تعمیر کے دوران یہ کی کہ اللہ ہماری یہ خدمت قبول فرما، تو یہ اللہ کے نبی تھے، ان کی نیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، ریاکاری کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا، دکھلاوے کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہے تھے، تو اس میں کوئی شک نہیں، قبولیت ہی قبولیت تھی۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ ہمیں سکھلا دیا کہ جتنا بھی نیک عمل ہو، نیکی کا کام ہو، پھر بھی اللہ سے قبولیت کی دعا مانگتے رہو، نیک عمل کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ یہ عمل ہمارا قبول فرما۔ تو یہ ریاکاری سے بچتے رہنا اور بچنے کی دعا کرتے رہنا، عمل کی قبولیت کی دعا کرتے رہنا اور ڈرتے رہنا کہ کہیں ہمارا عمل قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان جو ہے وہ ڈر اور امید کے درمیان میں، اللہ سے امید بھی ہو، نا امیدی بھی نہیں ہو، اور خوف بھی ہو، ڈر بھی ہو۔ تو یہی دعا کی کہ اللہ ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی، مکمل ہو چکی، اس وقت بھی چند دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں، ان میں سے دو دعاؤں کا آگے والی آیت میں ذکر ہے۔ پہلی دعا تو یہ کی کہ اے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، اپنے لیے دعا کی کہ ہمیشہ ہمیں فرما برداری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی کہ ہماری اولاد میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسی ہمیشہ قائم رکھنا جو آپ کی متبع اور تابعدار ہو، فرما بردار ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو، مومن کو جہاں اپنے لیے دعا کرتے رہنا ہے اللہ سے، اپنی ایمان کی سلامتی، ایمان کی فکر کرتے رہنا ہے، وہاں اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنا اور ان کی تربیت کی فکر کرنا یہ ضروری ہے۔ ان کے لیے بھی دعا کرنا ضروری ہے کہ اللہ انہیں بھی متبع بنائے، فرما بردار بنائے رکھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی دعا کی اور اپنی اولاد میں بھی، اولاد کے لیے بھی دعا کی، کیونکہ انہیں معلوم تو تھا
کہا کہ میری اولاد میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ سارے ہی متبع ہوں، لیکن یہ دعا تو فرمائی کہ ایک گروہ کم از کم ایسا تو ہو جو ہمیشہ متبع لوگوں کا رہے ہماری اولاد میں، بالکل سارے ہی نافرمان نہ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں سے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے آپ کی اولاد میں سے ہیں، گویا وہ گروہ تو متبع اور فرما برداروں میں ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ آپ کی اولاد میں ایسے بھی ہیں جو شرک میں مبتلا ہوئے، مشرک بنے، اور وہی ایک وقت آیا کہ کعبۃ اللہ کے متولی بھی بنے تھے وہ مشرک نافرمان۔ تو بہرحال اولاد کے لیے دعا کرنا، ان کے ایمان کی فکر کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک دعا تو یہ فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے۔ دوسری دعا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، دوسری دعا یہ فرمائی کہ ہمیں اب بیت اللہ کی تعمیر تو ہو گئی، اب ہمیں حج کے طریقہ کار بتلائیے، احکام بتلائیے، سکھلائیے۔ یہ اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو مزدلفہ میں لے کر گئے، وہ دکھلائے جگہ، اور اسی طرح مینا میں لے کر گئے، عرفات میں لے کر گئے، حج کے جو سارے مقام ہیں، جو احکام ہیں، وہ سب احکام بتلائے، سکھلائے۔ تو یہ دعا بھی قبول فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا آگے دعا بھی ساتھ یہ بھی کی کہ ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرماتے رہیں، بے شک آپ توجہ فرمانے والے اور مہربان ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں کی، ایک اپنے اور اپنے اولاد کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی، فرما برداری کی دعا فرمائی، دوسرا حج کے طریقے بتلانے کی درخواست کی، دعا کی اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے تمام احکام حج کے بتلا دیے، اور یہ طریقہ کار چلتا رہا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں بھی تفصیل یہ ہے تھوڑی سی، اس کی تعمیریں مختلف ہوتی رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، اس کے بعد جب قبضہ مشرکین کا آیا، متولی مشرکین بنائے گئے، تو انہوں نے پھر دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، تعمیر شروع کی۔ ہوا یہ کہ جب تعمیر شروع کرنے لگے تو ان کے پاس خرچہ اتنا نہیں تھا کہ تعمیر مکمل کر سکیں۔ تعمیر مکمل نہ ہو سکی تو پھر انہوں نے ایک حصہ چھوڑ دیا جسے حتیم کہا جاتا ہے، جو کعبۃ اللہ سے الگ ہے، وہ حصہ چھوڑ دیا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، وہ تعمیر سے رہ گیا، یعنی اس کی دیواریں کچھ تو کھڑی کی لیکن ان پر چھت نہ ڈال۔ پھر یہ تعمیر چلتی رہی۔ نبی علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر بھی فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ عائشہ اگر تیری قوم کا مجھے ڈر نہ ہوتا کہ یہ ابھی نئے مسلمان ہوئے، اور مجھے ڈر نہ ہوتا کہ یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے گھر میں تبدیلی کر لی، تو میری خواہش یہ ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو تعمیر ابراہیمی پر قائم کروں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جن بنیادوں پر جو تعمیر انہوں نے کی تھی اسی طرح تعمیر کرو، یعنی حتیم کو بھی اس میں شامل کر دو۔ لیکن آپ نے اس خدشہ سے کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ اللہ کے گھر میں تبدیلی کر لی، نہ کی۔ آپ کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی خواہش کے مطابق کعبۃ اللہ کی تعمیر دوبارہ کی، اور ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق یہ تعمیر بھی چلتی رہی۔ پھر وقت گزرتا رہا، پھر حجاج بن یوسف نے دوبارہ تعمیر کی کعبۃ اللہ کی، اور وہ اسی طرح مشرکین نے جو اسے تعمیر کی تھی، حتیم کو الگ کر دیا تھا ایک حصہ کو، تو اس نے بھی وہ الگ کر دیا۔ اب وہ تعمیر چلتی رہی۔ اس کے بعد ہارون رشید کی بادشاہت آئی۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اس نے یہ پوچھا کہ میرا دل یہی چاہتا ہے کہ جو تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی تھی اسی پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے منع فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں، اس لیے کہ اگر یہی چلتا رہا تو ہر بادشاہ اپنی خواہش کے مطابق اس کی تعمیر کرتا رہے گا، اور دوبارہ اس کی تعمیر ہوتی رہے گی، جس سے کعبۃ اللہ کی عظمت وہ کم ہو جائے گی، لوگوں کے اندر وہ عظمت وہ شان نہیں رہے گی۔ اس لیے جو بھی تعمیر ہے بس اسی کو باقی رکھیں، دوبارہ اس میں تعمیر نہ کی جائے۔ تو ہارون رشید نے وہ تعمیر نہ کرائی، وہی تعمیر ابھی تک چلی آ رہی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔